بایولوجیکل تھیریز آف کرائم میں جو دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس میں منرلز اور فروٹ اینڈ کرائم کا جو نیکسز ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس کے اندر مثال کے طور پہ سوڈیم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، چانسز ہیں کہ ان کو غصہ زیادہ ہے، کیونکہ جو ان کا بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر کم بھی ہو تو تب لوگ دوسری طرح کا شکار ہوتے ہیں جس میں انیمیا کے چانسز ہیں، یا جس کے اندر لوگ جو ہے لو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مناسب مقدار ہونی چاہیے۔ اسی طرح پوٹاشیم کی اگر کمی ہو جائے باڈی کے اندر تو سرٹن ٹائپس آف ڈس آرڈرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیلشیم کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے غصے کے اوپر، اینگر کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح امائنو ایسڈ ہیں، میگنیشیم ہے، اور دوسرے اس طرح کی جو سرٹن ٹائپس آف منرلز ہیں جو اگر انسان کی باڈی میں یا ان کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے ڈس آرڈرز بڑھتے ہیں، اور اس میں بھی ڈپریشن سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کے کوگنیٹو پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میموری لاس، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایج کے ساتھ اور ایون ارلی ایج میں بھی بھولنے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں کوئی چیز، کسی چیز کا نام نہیں آتا یا بھول رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں کا ایگریشن بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ تو وہ بایو سوشل کرمنالوجسٹ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ بیکاز آف ڈائٹ اینڈ فوڈ جو ہے اور منرلز کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں میموری لاس کے ساتھ ساتھ اب نارمل سیکشول ایکٹیویٹی، سرٹن ٹائپس آف، جب انسان منرلز کھاتا ہے اور اس کی ایکسیسو ہو جائے تو سیکشلی ہارمونز ایسے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہارمفل سبسٹینس جو ہے جس میں خاص طور پہ کلرڈ جو فلیورز ہیں، لوگ اس کو ٹیسٹ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے مارکیٹس میں پاکستان میں اب بھی کچھ ایسی جوسز پروڈکٹس اویلیبل ہیں جن کا فلیور تو ہوتا ہے لیکن ایکچوئل چیز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی ہارمونل ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی باڈی میں گلوکوز کا زیادہ، جسے ہم شوگر کہتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان میں غصہ، ڈپریشن اور اس سے ریلیٹڈ پرابلمس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بعض اوقات بلڈ شوگر کا لیول اتنا انسان کا کم ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا سرٹن ٹائپ آف انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کی ہارمونل ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاص طور پہ میلز میں یہ پرابلم ہے کہ ہارمونل انفلوئنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف ڈیٹ۔ وہ کیا ہے؟ اب نارمل لیول آف میل سیکشل ہارمونس یعنی باڈی آپ کی میل کی جو سیکشل ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی بڑھا دیتی ہے بیکاز آف سرٹن ٹائپ آف فوڈ، بیکاز آف سرٹن ٹائپس آف منرل، یا بالکل کم کر دیتی ہے۔ کم ہو جائے تو تب بھی انسان ڈپریشن اور اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی تو انسان میں اب نارمل ریئیکشن آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات فیمیلز کے بھی اس طرح سے ہارمونز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر ان کی سیکشل ڈیزائر ریلیٹیولی کم ہونا ایز کمپیئر ٹو میل کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ میل کی ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایگریشن ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہم نے ٹائپولوجی میں پڑھا کہ میریٹل ریپ کے کیسز اسی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فورسیبل ریپس جو ہیں اس کے اندر بھی اکارڈنگ ٹو بایو کرمنالوجسٹ جو ہیں کہ یہ ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ ڈائٹ کی وجہ سے یا اوور آل کنڈیشنز کی وجہ سے، سوشل اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے الرجیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض سٹی میں جیسے اسلام آباد میں پولن گرینز ہیں، تو ان الرجیز کی وجہ سے ایکسیسو ریئیکشن ہوتا ہے برین میں، لوگوں کو زکام ہوتا ہے، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے برین کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور انسان کو غصہ آتا ہے، ایگریشن آتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں برداشت نہیں کرتا اور دوسرے کے ساتھ جلدی سے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، اور پھر کرمنل ایکشن اس سے پرفارم ہو جاتے ہیں۔ فیور بعض اوقات انسان کے باڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف الرجیز، اور انسان اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر پاتا
اور اس وجہ سے بھی بایو کرمنالوجسٹ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ سرٹن ٹائپ آف اب نارمیلٹیز انسان کی باڈی میں آتی ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کرمنل ایکٹ کی طرف جائے. الرجیز جو ہیں وہ انسان کے نروز کو بڑا بیڈلی افیکٹ کرتی ہیں اور انسان کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو انسان کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی اس نے کس طرح کا ریئیکشن شو کرنا ہے، تو اس سے بھی بعض اوقات لا وائلیشن ہو جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اوفینڈر یا کرمنل ہو جاتا ہے. تو یہ بایو کرمنالوجسٹ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے اسٹرانگ نیکسس بٹوین دا منرلز، فوڈ اور کرائم. جیسے ہم نے پہلے ڈائٹ اور کرائم کی بات کی، یہاں منرلز کی انٹیک کی بات کی، اور ان انٹیکس کی وجہ سے جو انسان کے اندر اب نارمل بیہیویئر بنتا ہے، یا سرٹن ٹائپس آف الرجیز جو ہیں جو انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان کا بیہیویئر ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ ڈیوینسی کی طرف سے یا کرمنالٹی کی طرف اس کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے.